بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری ماؤں اور بہنوں، آج کے اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے دو ایسے لوگوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، دو ایسے لوگوں کے بارے میں بتلانا چاہتا ہوں کہ جن کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ ایک تو وہ ہے کہ جس کو شروع ہی سے جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا، اور دوسرا وہ ہے کہ وہ جنت میں جا رہا ہوگا اور اس کے پاس اعمال بھی موجود ہوں گے، لیکن کچھ ایسے اعمال ہوں گے جن کی وجہ سے جو اس کے اچھے اعمال ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے، وہ برباد ہو جائیں گے۔ یعنی دو ایسی غلطیاں ہیں، دو ایسے گناہ ہیں، جب کوئی بندہ ان کے اندر ملوث ہوتا ہے، جب کوئی بندہ ان دو گناہوں کو کرتا ہے تو وہ جنت کا مستحق نہیں رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان دونوں گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہم سب کو ان دونوں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے یا صرف جمعے کی نماز پڑھتا ہے، جو بندہ کچھ روزے رکھتا ہے کچھ روزے چھوڑ دیتا ہے، جو بندہ کچھ زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور کچھ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ نماز چھوڑنے والا، روزے نہ رکھنے والا، زکوٰۃ نہ دینے والا ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا۔ لیکن یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ وہ کون شخص ہے جو جنت میں نہیں جائے گا؟ وہ ہے دیوس۔ دیوس کس کو کہتے؟ بے غیرت آدمی کو، بے حس آدمی کو، جس کے اندر غیرت نہیں ہے۔ بے غیرت آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اپنے آپ کو بھی گناہوں سے نہیں بچاتا ہے اور اپنے والد اور اپنے اہل و عیال کی بھی فکر نہیں کرتا ہے، یعنی اس کو یہ فکر نہیں ہوتی ہے کہ اس کی بیٹی کہاں جا رہی ہے، کہاں نہیں جا رہی ہے، اس کی بیٹی کس سے مل رہی ہے، کس سے نہیں مل رہی ہے، اس کی بیٹی کی سہیلیاں کون کون ہیں، اس کی بیٹی کی سہیلیاں کون کون نہیں ہے، اس کی بہن کہاں جا رہی ہے اور کہاں نہیں جا رہی ہے، اس کی بہن کی فرینڈ کون ہے اور اس کے بہن کی فرینڈ کون نہیں ہے، اس کی ماں کہاں بیٹھ رہی ہے، اس کی بیوی کہاں اٹھ رہی ہے، اس کی بیوی کہاں گھومنے جا رہی ہے، کہاں گھومنے نہیں جا رہی ہے۔ وہ بے غیرت ہے، چاہے اس کی بیٹی بھی کچھ بھی کرے، چاہے اس کی بہن بھی کچھ بھی کرے، چاہے اس کی بیوی بھی کچھ کرے، اس کو کوئی لینا دینا نہیں، اس لیے کہ وہ بے غیرتی میں ڈوبا ہوا ہے، بے غیرتی میں مست ہے۔ تو ایسا آدمی ہرگز جنت میں نہیں جائے گا، اس لیے کہ اس کو نہ اپنی بیٹی کی فکر ہے، نہ بہن کی فکر ہے، نہ بیوی کی فکر ہے، نہ ماں کی فکر ہے۔ اور دوسرا شخص کہ جو جنت، جو اعمال تو بہت لے کر آئے گا، لیکن اس کے وہ تمام کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، بتلاؤ سب سے بڑا مفلس کون ہے، یعنی سب سے غریب آدمی اور غریب شخص کون ہے؟ صحابہ نے کیا جواب دیا؟ اور ہم لوگ بھی وہی جواب دیتے جو صحابہ نے دیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، جس کے پاس گھر اور گاڑی نہ ہو، جس کے پاس باغات نہ ہو، جس کے پاس زمین نہ ہو، جس کے پاس کھیتی نہ ہو، وہ شخص سب سے بڑا غریب ہے، وہ شخص سب سے بڑا مفلس ہے۔ اور یہ ظاہری طور پر یہی جواب لگتا ہے، لیکن میرے بھائیوں، حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا غریب اور سب سے بڑا مفلس کون شخص ہے؟ جس کے پاس روپیہ و پیسہ نہیں ہے،
وہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا غریب اور مفلس ہے، نبی کے نزدیک سب سے بڑا غریب اور مفلس آدمی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ ایک شخص آئے گا، اس کے پاس بہت ساری عبادتیں ہوں گی، اس کے پاس اچھے اعمال کا ثواب پہاڑوں کے برابر ہوگا، یعنی اس کے پاس نماز بھی ہوگی، اس کے پاس روزے بھی ہوں گے، اس کے پاس قرآن کی تلاوت بھی ہوگی، اس کے پاس حج بھی ہوگا، اس کے پاس زکوٰۃ بھی ہوگی، اس کے پاس عمرہ بھی ہوگا، اور یہ کہ اس کے پاس حقوق اللہ کے تعلق سے بہت ساری عبادات ہوں گی، اور بڑے بڑے رجسٹر اس کے نام اعمال کے ذریعے بھرے ہوئے ہوں گے، اچھے اعمال، بہت بڑا نمازی تھا، بہت بڑا پرہیزگار تھا، بہت بڑا روزے دار تھا، بہت بڑا حاجی تھا، بہت بڑا نمازی تھا، لیکن میرے پیارے بھائیوں وہ حقوق العباد کے اندر بہت کوتاہی کرتا تھا، یعنی وہ نماز تو پڑھتا تھا، روزے تو رکھتا تھا، لیکن وہ دوسروں کی غیبت بھی کرتا تھا، وہ دوسروں کی چغلیاں بھی کرتا تھا، وہ دوسروں کو گالیاں بھی دیتا تھا، وہ دوسروں کے اوپر الزام تراشی بھی لگاتا تھا، وہ دوسروں کے اوپر تہمتیں بھی لگاتا تھا، وہ دوسروں کے بارے میں ہمیشہ برا ہی کام کیا کرتا تھا، وہ دوسروں کو ستایا بھی کرتا تھا، وہ دوسروں کو تکلیف بھی پہنچایا کرتا تھا۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ یہ شخص سب سے غریب اور سب سے مفلس آدمی ہوگا کل قیامت کے دن، اللہ کے نزدیک سب سے غریب اور مفلس آدمی یہی ہوگا۔ اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کے پاس نام اعمال میں اتنا ثواب ہوگا کہ اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے، لیکن جس کی اس نے غیبت کی تھی تو غیبت کے بدلے میں اس کا کچھ ثواب اس شخص کو دے دیا جائے گا جس کی اس نے غیبت کی تھی، اس کے پاس ثواب تو بہت ہوگا، لیکن جس کی اس نے چغلی کی ہوگی، جس کے اوپر الزام تراشی کی ہوگی، جس کے اوپر بہتان لگایا ہوگا، تو اس کے اچھے اعمال میں سے بہتان کے بدلے میں، چغلی کے بدلے میں، الزام تراشی کے بدلے میں اس کے نام اعمال میں سے کچھ کر کے سب کو دے دیا جائے گا، یہاں تک کہ جو ثواب پہاڑوں کے برابر تھا اس کے پاس ایک نیکی بھی باقی نہیں رہے گی، پھر بھی اس کے کچھ حقدار باقی رہیں گے۔ پھر کہا جائے گا کہ اب جو لوگ باقی رہ گئے ہیں اور اس کے پاس ثواب نہیں ہے تو اب اس کے گناہوں کو، یعنی اس نے نماز نہیں پڑھی تھی، اس نے روزہ نہیں رکھے تھے، زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، ان تمام کے تمام گناہوں کو اس بندے کو دے دیا جائے گا اور اس کا رجسٹر گناہوں سے بھر جائے گا۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس نے اعمال اپنے تو دوسروں کی برائی اور دوسروں کو درد اور دوسروں کو تکلیف پہنچا کر ضائع کر دیے تھے، اور اس کے اعمال بچے نہیں، اور دوسرے لوگوں کے برے اعمال اس کو دے دیے جائیں گے، نتیجہ یہ نکلے گا یہ شخص جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ لہٰذا میرے پیارے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم نماز کا اہتمام بھی کریں، روزوں کا اہتمام بھی کریں، ساتھ ہی ساتھ میں حقوق العباد کے اندر بھی کوتاہی سے بچیں، اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں دین نام صرف نماز کا ہے، دین صرف داڑھی کا نام ہے، دین صرف قرآن کی تلاوت کا نام ہے، دین صرف رمضان کے روزوں کا نام ہے، دین صرف حج کا نام ہے، دین صرف عمرے کا نام ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ غلط بات پھیلتی چلی جا رہی ہے کہ دین صرف اسی کے اندر ہے، دین صرف انہی چیزوں کے اندر ہے۔ میرے بھائیو، ایسا نہیں ہے، یہ تو حقوق اللہ ہے، جو اللہ کے دوسرے بندے ہیں، حقوق العباد، اسلام نے ان پر بھی بہت زیادہ توجہ دی ہے، اور جو بندہ حقوق العباد کے اندر غفلت برتے گا اس کو اس کی سزا دی جائے گی۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، قرآن کی تلاوت، نبی پر درود و سلام کے ساتھ ساتھ میں ہمیں یہ چاہیے کہ نہ تو ہم کسی کی غیبت کریں، نہ تو ہم کسی کے اوپر الزام تراشی کریں، نہ تو ہم کسی کے اوپر تہمت لگائیں، نہ تو ہم کسی کے اوپر بہتان لگائیں، نہ تو ہم کسی کے بارے میں جھوٹی افواہ اڑائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان تمام گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نماز روزے کے ساتھ حقوق العباد کو بھی اچھی طرح سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔